کے لیے. ٹھیک ہے, تو صرف مسلم رسپانسبل نہیں تھے جب اس وار میں سب کانٹیننٹ کی تمام جو کمیونٹیز تھیں وہ سب شامل تھی, ان سب لوگوں نے کلیکٹیو ایفرٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ جو کلیکٹیو ایفرٹ تھی, اس کلیکٹیو ایفرٹ کے نتیجے میں جو ہے برٹش کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور جس میں صرف مسلمان صرف اکیلے شامل نہیں تھے, لیکن ہوا یہ کہ وکٹمائز جو ہیں وہ مسلمز ہوئے. وکٹمائز مسلمز کیوں ہوئے, اس کی جو ریزن ہے, اس لیے مسلمز وکٹمائز ہوئے کہ جو اقتدار تھا, جو پاور تھا, وہ مغلز کے پاس تھا, مسلمز کے پاس تھا. برٹش نے اقتدار کس سے چھینا؟ مغلوں سے چھینا. تو اسی طرح سے مسلمز کے اوپر جو ہے مسلم وکٹمائز ہوئے ہر طرح سے. تو سر سید ایسے میں ایک ایسی شخصیت بن کے سامنے آئے کہ جنہوں نے برٹش کو یہ بات میک شور کروائی کہ بھائی ہم آپ کے خلاف جو ہیں نہیں ہیں, ہم آپ کے ویل وشر ہیں. تو انہوں نے کس طرح پروو کیا؟ انہوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی. علی گڑھ جو ہے ایکچوئل میں یہ وہ پلیس ہے جہاں سے یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی. تو سر سید نے جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے. سر سید نے کہا کہ اگر آپ برٹش کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, مسلمز کو بھی سر سید نے یہ باور کروایا کہ بھائی وہ وقت بھول جائیں کہ آپ نے 800 سال تک رول کیا ہے سب کانٹیننٹ کے اوپر, یہ پاسٹ ہے, گولڈن پاسٹ کو بھول جاؤ. اب آپ محکوم بن چکے ہو, برٹش آپ کے اوپر ٹیک اوور کر چکا ہے, سو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. ٹھیک ہے, اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرو, جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب یہ جو حقیقت ہے جو ہمارے سامنے, اس کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے؟ تو سر سید نے اس وقت جو ہے مسلمز کو ریسکیو کیا جب مسلمان بہت مشکل, کیونکہ مسلمان کو ڈپرائیو کیا گیا جاب سے, ٹھیک ہے, ان کی جائیدادوں سے, ٹھیک ہے, اور ہر طرح کی جو فریڈم تھی مسلم سے چھین لی گئی, ان کو سزائیں دی گئیں. اور سر سید نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ جی کوئی ایسی بلا آسمان سے نہ اتری جس نے مسلمانوں کو گھر نہ دیکھا ہو. تو مسلمانوں کے اوپر بہت برے حالات آئے آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, تو سر سید نے جو ہے جب وار ہوئی تو اس میں سر سید نے برٹش کی کیا ہیلپ کی؟ سر سید نے برٹش فیملیز کو بچایا بہت, کیونکہ ان جانتے تھے. تو اس وقت جو ہے برٹش نے سمجھا کہ یہ بہت ریزنیبل بندہ ہے, جو ٹرسٹ وردی ہے سر سید کے بارے میں. تو کچھ حالات و واقعات اس طرح کے ہوئے کہ سر سید نے مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ اب ہوش کے نہ کھلو, کہ اب آپ جو نئے جو حاکم آ چکے ہیں, جو رولرز آ چکے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کرو. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے ہم جو دیکھتے ہیں تو سر سید نے کچھ کنسیلیٹری ایفرٹس کی جو کہ کلیکٹیولی, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی تمام ایفرٹس کو کلیکٹیولی علی گڑھ موومنٹ کا نام دیا گیا. تو بہت سی جو مطلب کہ کمیونٹیز تھی, مسلم کمیونٹی نے اس کو اپریشیٹ کیا, لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو سر سید کی ان پالیسیز سے ناراض بھی ہوئے. سر سید کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگے, سر سید کو ٹریٹر بھی کہا گیا, سر سید کو مطلب کہ کافر بھی کہا گیا, کیونکہ اس وقت دو قسم کے اسکول آف تھاٹ ایگزسٹ کر رہے تھے. سر سید جو تھے لبرل اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے. سر سید ایسٹ اور ویسٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے. سر سید ایسٹرن ایجوکیشن اور ویسٹرن ایجوکیشن کو مکسچر جو ہے وہ لے کے چلے. سر سید نے کہا اگر آپ برٹش کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو نو یور اینیمی. آپ کو جاننا پڑے گا کہ برٹش جو ہیں کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کی نشست و برخاست کیا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے, ان کا کھانا پینا کیا ہے, لوگوں سے ملاقات کس طرح کرتے ہیں, کیا ان کا ایٹیچیوڈ اور کلیکٹیو بیہیویئر ہے. تو جیسے کہ پریویس کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برٹش کو 100 سال لگے تھے یہاں پہ قدم جمانے میں. تو ایک دم سے ہمارے اوپر قابض نہیں ہو گئے ہیں برٹش. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دم سے قابض ہوئے ہیں؟ نو. انہوں نے برٹش نے سب کانٹیننٹ کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشنسٹ بھیجے, اینتھروپولوجسٹ بھیجے, سوشولوجسٹ بھیجے, پولیٹیکل سائنٹسٹ بھیجے, پریسٹ بھیجے. آپ کے جو مذہب مسلم سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی مذاہب تھے ان کو اسٹڈی کرنے کے ایکسپرٹ بھیجے کہ جا کے دیکھیں یہ لوگ رہتے کیسے ہیں. جب انہوں نے آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جی ان کو کس طرح سے شکست دی جا سکتی ہے, تو انہوں نے وہ ایکٹ کیے جو ان کو جو ایڈوائزرز جو یہاں پہ بھیجے گئے تھے ایکسپرٹس, انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو گائیڈ کیا کہ آپ یہ سٹیپس لیں کہ جس کی بدولت آپ جو ہیں سب کانٹیننٹ کے اوپر ٹیک اوور کر سکتے ہیں. آپ اپنا اور سچ آپ دیکھیں
کہ ڈفرینٹ نیشنز آتی رہی ہیں سب کانٹیننٹ پہ، لیکن کامیابی کس کو ملی ہے؟ دیرپا. کون یہاں پہ پاور میں رہا ہے؟ دیرپا جو ہیں یہ برٹش رہے ہیں. تو سر سید نے سر سید کا مخالفت اپنے مسلم حلقے میں سے بھی ہوئی، ٹھیک ہے. تو سر سید نے جو ہے اس کو اس طرح سے مطلب کہ ٹھیک ہے جی، جو تنقید کرتا تنقید کرے، لیکن میں جو ہوں اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہوں. اور اس تو اپوننٹس جو بھی ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے رہے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو سر سید کی کچھ ایفرٹس جو ہیں، سر سید کیا آبجیکٹو، یہ شارٹ آنسر میں بھی آ جاتا ہے کہ جی علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹیوز بتائیں. تو what were the objectives set by سر سید احمد خان؟ ٹھیک ہے. تو ٹو برنگ مسلمس اینڈ برٹش کلوزر. کچھ اسٹیپس جو ہیں وہ انہوں نے لیے تھے، جس میں کہ نمبر 1 ہے ٹو برنگ اباؤٹ ریکنسیلیشن امنگ دا مسلمز اینڈ دا برٹش. برٹش ہمیں جو برٹش اور مسلمس کے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی تھی، مطلب کہ برٹش ہمیں سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ٹریٹر ہیں، ڈسیڈنٹ ہیں، ٹربل میکر ہیں، ہم جو ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو سر سید نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ کی کچھ غلط پالیسیز کے نتیجے میں مسلمز نے آپ کے یہ ان غلط پالیسیز کا رزلٹ ہے، رد عمل ہے، ریئیکشن ہے. ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, to spread education among the Muslims, impart English language and learning, make the Muslims familiar with the British culture and the way of life. اگر ہم اس اسپیکٹ کو دیکھیں تو سر سید نے ایجوکیشنل سروسز دی اسپیشلی مسلمس کو. مسلمس کی سر سید نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے، ایسٹرن ایجوکیشن اور ویسٹرن ایجوکیشن کو مکس. کہ برٹش اس کے لیے انہوں نے وزٹ بھی کیا انگلینڈ کا، سر سید نے اپنے بیٹے کے ساتھ 1867 میں، اور وزٹ کیا، اور وہاں جا کے یہ جانا کہ یہ جو برٹش ہے یہ کس طرح سے پوری دنیا پہ قابض ہو گئے ہیں. ان کے نظام تعلیم، ان کے ایجوکیشنل سسٹم میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ سب آدھی سے زیادہ دنیا پہ قابض ہو چکے ہیں. یہ آپ نے فیمس ایک جملہ سنا ہوگا کہ the sun never sets in the reign of British Empire. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ کیسے بن گیا کہ جی مطلب اتنی بڑی سلطنت تھی کہ وہ اس طرح سے قابض کیسے ہو گئے؟ تو سر سید نے کہا کہ ان کے ہم ایجوکیشنل سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشنل سسٹم میں یا ایجوکیشنل سیٹ اپ میں کیا چیز ہے. تو سر سید نے ان کے ایجوکیشنل سسٹم کو جا کے دیکھا، اور تو جو ان کے یہاں بیسٹ تھی تھنگس ایجوکیشن سسٹم میں، وہ آ کے جو سر سید نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے سب کانٹیننٹ میں، تو ان کو انہوں نے جو ہے ایز اٹ از امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی. تو پھر جو مسلم ایجوکیشن سسٹم تھا، جو ہمارے لیے مسلم کلچر، برٹش کلچر کو اڈاپٹ کیا. تو اب آپ دیکھیں گے سر سید نے جو ایجوکیشن سسٹم اس وقت اڈاپٹ کیا تھا، وہ اب بھی مطلب کہ علی گڑھ میں علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے یہ اس ٹائم بھی سب مسلمس کے لیے ایک بہترین علمی درسگاہ کا فرض ادا کر رہی ہے. وہاں سے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں، اور یہیں سے پاس آؤٹ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پاکستان موومنٹ میں بھی ہر اول دستے کا رول پلے کیا. ٹھیک ہے. تو نیٹ پر اویلیبل ہے، علی گڑھ کے نام سے آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ، آپ کو علی گڑھ کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی مل جائیں گی، مووی بھی علی گڑھ پہ بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے. تو علی گڑھ کی یہ جو تھی انہوں نے کس طرح سے سرو کیا. نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹو میک دا مسلمس لوئل سبجیکٹس آف دا برٹش گورنمنٹ. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ اسٹوڈنٹس میں سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ what is meant by loyal subjects? Who would answer it? I would love to listen you people. جی عشا کیانی بیٹا، would you like to please answer it? Loyal subject کسے کہتے ہیں؟ ماہر فاطمہ.
شاعر بنو. No sir, no idea. حمزہ منم. ان جو ہماری جو نارمل سبجیکٹس ہوتے ہیں ان سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو, جو کہ تھوڑا کلچر کو پروموٹ کریں اور مطلب ہمارے سوسائٹی ریلیٹڈ کوسچنز مطلب سبجیکٹس ہوں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو تھینک یو. لائلٹی فیتھفلنس گورنمنٹ کے ساتھ. بیسکلی یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمس کو فیتھفل بنانا چاہے تو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا میں بتاؤں؟ جی بیٹا بتائیں. یور نیم؟ سر یہ گورنمنٹ یعنی کہ کلچر وغیرہ اور ٹریڈ کمیونٹی یعنی یہ جو لوئل سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کو ہم کلچرس یا ٹریڈ اینڈ کمیونٹی اور کسٹم ٹریڈرس اس کے بارے میں پڑھنا, اور اس کے علاوہ ریلیجن بیسڈ بھی کہتے ہیں. آپ آنسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایگزیکٹ آنسر یہ نہیں ہے بچے. تھینک یو فار آنسر. اچھا میں جن کو سننا چاہ رہا ہوں وہ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں. لائبہ سید. اچھا حمزہ منیم نے نا اس کا آنسر جو ہے بالکل ایگزیکٹلی اس کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں. ہم اس ورڈ کو نا ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, لوئل سبجیکٹ کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی لوئل کا مطلب ہوتا ہے فیتھفل, ٹھیک ہے, وفادار جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, اور سبجیکٹ کہتے ہیں غلام کو. مثلاً کہ ماسٹر اینڈ سلیو, جس سبجیکٹ کو ہم سلیو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ٹرمز میں یوز ہوتا ہے. تو جہاں پر لوئل سبجیکٹس بن کے رہیں گے ٹو میک دا مسلمس لوئل سبجیکٹس آف دا برٹش گورنمنٹ. تو اس وقت جو سر سید نے, کیونکہ سب سے زیادہ غصہ برٹش گورنمنٹ کو مسلمس پہ تھا, یہ ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ پاور ان کے پاس تھی نا. تو سر سید نے کہا کہ یہ اتنی سخت ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر جو برٹش رکھا ہوا ہے نا, ہم ان کے سامنے بالکل عاجز مسکین بن کے ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وی وڈ ریمین a faithful or loyal slave of British government. So please don't consider as dissident, as traitor, ٹھیک ہے, as a troublemaker. ہم ایسے نہیں ہیں, آپ ہمیں سمجھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی برٹش گورنمنٹ کے ہمیشہ ہم وفادار غلام بن کے رہیں گے. اصل میں وہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو چکی تھی نا, کہ سچویشن ایسی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ جس کا ڈائریکٹ نقصان کس کو پہنچ رہا تھا, مسلمس کو پہنچ رہا تھا. تو سر سید نے کہا کہ ہمیں دشمن نہ سمجھیں, ہمیں اپنا دوست سمجھیں, ہمیں اپنا ویل وشر سمجھیں. تو یہ سر سید نے ٹرم اس لیے یوز کی تھی ٹو میک دا مسلمس لوئل سبجیکٹس آف دا برٹش گورنمنٹ. Fourth number, to develop friendly and good neighborly relations between the Muslims and the other Indian nations. تو یہ 4 objectives set کیے تھے علی گڑھ موومنٹ کے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ سر سید کی جو ایفرٹس تھیں, سر سید نے جب علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی تھی تو اس میں اس وقت انہوں نے کچھ آبجیکٹیوز, کچھ گول سیٹ کیے تھے کہ ان کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے ایفرٹس کیا کی تھی. So what efforts have been made by Sir Syed Ahmad Khan and his friends or his colleagues or his associates. تو سر سید نے ان کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو آبجیکٹو اوپر لکھے ہوئے ہیں, ان آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے سر سید نے کیا سٹیپس لیے. جناب سر سید نے, یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے, 1859 میں سر سید نے کازز آف انڈین میوٹنی, سر سید نے میگزین جو ہے وہ لکھا کہ انہوں نے بک لکھی تھی اسباب بغاوت ہند. یہ 1859 میں جو ہے پبلش ہوئی, جس میں انہوں نے لکھا, وضاحت دی کہ اور کوشش کی کہ جو 1857 میں جو ایونٹس ہوئے تھے جن کو برٹش سمجھ رہا تھا کہ برٹش واز کنسیڈرنگ اٹ ایز a mutiny, mean غدر, mean بغاوت against them. تو he said that some certain and unwise policies of the British government paved the way for the unrest that resulted in the unfortunate incident of War of Independence 1857. So سر سید نے اس وقت ان کو باور کرایا, سر سید نے اس وقت ان کو یقین دہانی کروائی, ان کو جسٹیفائی کیا برٹش گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ ہم آپ کے خلاف ہم نے کوئی غداری نہیں کی ہے, آپ کے خلاف ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, آپ کے خلاف انہوں نے پروو کیا
کہ کچھ آپ لوگوں کی غلط پالیسیز تھی جس کے نتیجے میں یہ ایک رد عمل تھا, یہ ایک ریئیکشن تھا, ٹھیک ہے, تو جس کو آپ نے میوٹنی کہہ دیا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے میوٹنی, ٹھیک ہے, تو اٹ واز جسٹ مطلب کہ یہ ریئیکشن میں ان کے یہ جو تھا وار آف انڈیپینڈنس, تو مسلمس کی جو پالیسی, مسلم نے کہا کہ جی ہم آپ کے جو ایونٹس تھے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ لائک ٹو لیبل دا وار آف انڈیپینڈنس, بٹ سر سید واز کالڈ اٹس میوٹنی, مینس کہ سر سید نے کہا کہ یہ آپ کی کچھ پالیسیز تھی جس کو انہوں نے, پالیسیز کا رد عمل تھا, ٹھیک ہے جی. سو اسی طرح سے لائل محمدنز آف انڈیا, یہ بھی ایک جو ہے سر ایک ایفرٹ تھی کہ جی میگزین پبلش کیا تھا لائل محمدنز آف انڈیا 1860 میں, کہ جس میں انہوں نے جو ہے ان مسلمس کی سروسز بتائی تھی جنہوں نے وار آف انڈیپینڈنس برٹش فیملیز کو, برٹش سولجرز کی فیملیز کو, سٹیزنز کو, ان جو باغیوں سے جو ہے کیا کر رہا تھا, ان کی جان بچائی تھی. کنسلیٹری ایفرٹس کیا کی سر سید نے, سر سید کی جو کنسلیٹری ایفرٹس تھیں ان میں سر سید نے بکس لکھی, ٹھیک ہے, یہ شارٹ آنسر میں آ جاتا ہے کہ جی کون کون سی بکس لکھی, تحقیق لفظ نصارہ, تبین الکلام, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں انہوں نے رسالہ احکام توم اہل کتاب اور علی گڑھ گرلز انسٹیٹیوٹ وزٹ. تو اسکول اسٹیبلش کیے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کون کون سے اسکول اسٹیبلش کیے تھے, ٹھیک ہے, مراد آباد میں کون سا کیا, غازی پور میں کون سا, کی ڈیٹس میں آ جاتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی, اس سوسائٹی کا کام کیا تھا کہ جو بھی ورک انگلش ورک ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا اردو میں اور انڈینز کو دینا تھا کہ پڑھیں برٹش کیا ہیں, اور جو ورک ہندوستان میں پبلش ہو رہا تھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش میں تاکہ برٹش پڑھ سکیں اور جان سکیں کہ ہم کیا ہیں. سر سید نے اسٹڈی ٹور کیا تھا 1869 میں اپنے بیٹے کے ساتھ, اور ٹھیک ہے, اور انہوں نے واپس آ کے کمیٹی اسٹیبلش کی تھی, اس کو انڈرلائن کرنا ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خاص دوران ترقی تعلیم مسلمانان ہند, ٹھیک ہے, اس کا سول پرپس کیا تھا, اسٹیبلش ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان انڈیا. تو پھر انہوں نے پورے ایجوکیشن سسٹم کی جو ہے نا ایک چین سٹارٹ کر دی کہ ہر سٹی میں انہوں نے کہا اس طرح کے ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنائیں گے. ایم اے او اسکولس, محمدن اینگلو اورینٹین اسکول کی انہوں نے بنیاد رکھی, ٹھیک ہے, کب رکھی تھی جناب, 1875 میں. پھر وہ اسکول اپ گریڈ ہوا تو وہ کالج لیول تک گیا, پھر کالج لیول کے لیے یہاں پہ آپ لکھیں گے جی کس نے فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا, رکھا تھا وائسرائے لارڈ لیٹن نے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے 10,000 روپیز, یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ جی سر جو وائسرائے لارڈ لیٹن نے 10,000 روپیز اپنے پرس سے, اپنی جیب سے دیا تھا تاکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا جا سکے. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہر سال کا اس سے انعقاد ہوتا, اور ٹو موٹیویٹ دا مسلمس فار ایکوائرنگ دا ماڈرن نالج, سر سید اسٹیبلشڈ کانفرنس ان دا ایئر 1886. تو اس میں اینول میٹنگز کی ہوتی اور پورے انڈیا میں. تو جو مسلم لیگ کی جو فاؤنڈیشن تھی اسی کے اینول سیشن میں مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی, اس کو انڈر لائن آپ نے کرنا ہے کہ اینول میٹنگ میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی. پولیٹیکل سروسز میں جب ہم سر سید کی ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں گے جی ہی واز دا ایز اے ممبر آف دا امپیریل لیجسلیٹو کونسل, ہی ٹک اپ دا انڈین پرابلم ویری افیکٹولی ود دا انڈین گورنمنٹ. یہ ہم جو ہے یہ آپ پولیٹیکل سروسز میں آ سکتا ہے کہ سر سید کی پولیٹیکل سروسز بتائیں, تو آپ یہاں سے بتانا شروع کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اردو ہندی کنٹروورسی ہے, ٹو نیشن تھیوری, ہم کل بھی ڈسکس کر چکے تھے. تو سر سید نے 1867 کے میں جو اردو ہندی جو کنٹروورسی تھی اس کے حوالے سے سر سید نے جو کمنٹس کیے تھے وہ ہم کل کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی اس طرح سے ہندو اور مسلمس کی جو ہے وہ ہندو مسلمس ٹو نیشن تھیوری کو پروو کیا تھا, ٹھیک ہے جی. کسی بچے کا کوشچن ہے تو شیئر کریں میرے ساتھ, ٹھیک ہے بیٹا. اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل کی کلاس میں آگے چل کے ہم نے اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ کو کل کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اللہ حافظ.